ڈاکٹر اگر شاعر ادیب ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت بڑی بات ہے. وہ نہ صرف آپ کے جسم کی شفا یابی کے لیے کام کرتا ہے بلکہ آپ کی روحانی جو بیماریاں ہیں اس کو بھی دور کرتا ہے. سوال یہی ہے کہ آدمی کیوں لکھتا کیوں ہے؟ وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، یہ ہمیں اس کی تحریر سے پتہ چل جاتا ہے. انسان خود بھی دو ہی چیزوں کا مرکب، جسم کا اور روح کا، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ڈاکٹر پونم صاحبہ کے پاس یہ دونوں فیلڈ ہیں. اگر اچھے رائٹر ہمارے معاشرے میں آ جائیں اور بہترین ڈاکٹر مل جائیں تو وہ قوم کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہو سکتی. خدائے کون و مکان سب کا پاسباں تو ہے، کریم و رازق و خلا کے انس و جاں تو ہے، ازل سے خاص حجابوں کے درمیاں تو ہے، کوئی بتا نہ سکے کبھی کہاں تو ہے، روش روش تیرے حسن و جمال سے روشن، چمن میں رنگ گل و لالا سے عیاں تو ہے. بعد از حمد و ثنا ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. سب سے پہلے ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خاص صدر محفل نذیر کیسر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. نذیر کیسر صاحب کے بعد ناصر ادیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ڈاکٹر محمود ناصر ملک صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور آج کی ہماری اس تقریب کی دلہن مہمان خاص، ہمارے لیے مہمان خاص ہیں، ہم ان کے سننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے قاری ہیں، پڑھنے والے ہیں. ڈاکٹر پونم گوندل صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں، ویسے تو وہ آپ سب ان کی دعوت پہ، ان کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور سبھی ان کے کام سے، ان کی تحریر سے، ان کی شاعری سے واقف ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے ان کی یہ جو نئی کتاب آئی ہے، یہ ان کی پہلی نثری کتاب ہے، اس کو دیکھا ہے اور اس پہ گفتگو کرنی ہے. اور میری کوشش ہوگی اور درخواست ہوگی کہ آپ تمام احباب سے کہ جو بھی گفتگو کریں وہ کتاب کو مد نظر رکھ کے کتاب پہ گفتگو کریں. شخصیت تو ان کی راہ چلتے کو بھی نظر آ جاتی ہے، ان کے پاس جو چند لمحے بیٹھ جائے وہ اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں، ان پہ بتا دیتی ہیں. ان کی شخصیت اتنی مانوس اور متاثر کن شخصیت ہے. پونم گوندل صاحبہ کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں. 5 شعری مجموعے ہیں ان کے. عشق جاوداں، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، میری آنکھوں سے محبت کر لو، ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں، پونم کی رات. اور یہ پہلی ان کی نثری کتاب ہے اردو میں جو خاص کالم نگاری پر ہے، یہ شامل ہے اس میں. اس کے علاوہ انہوں نے پنجابی میں شاعری کی، پنجابی میں افسانے بھی لکھے اور کالم نگاری کی. پیشے کے حوالے سے وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن ایک موت اور زندگی کے کشمکش کے درمیان کام کرنے والی خاتون اتنی حساس، نرم دل اور ایک ادیب کا رنگ رکھتی ہے، یا ایک ادیبانہ مزاج رکھتی ہے. یہ بات حیران بھی کرتی ہے اور متاثر بھی کرتی ہے کہ ہم جہاں بھی کہیں جائیں تو ہمارے اندر کا وہ جو ایک خوبصورت انسان ہوتا ہے، حساس انسان ہوتا ہے، ہم کبھی سخت ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کا وہ جو شریف النفس ایک خوبصورت انسان، ایک پاکیزہ انسان کہیں مر جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. اور یہ رہنا بھی چاہیے ہمارے اندر. ہم مسیحا بن گئے ہیں تو مسیحا بننے سے پہلے ہمیں درد محسوس کرنا بھی آنا چاہیے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر زرکا غالب صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر پونم گوندل صاحبہ کی کتاب خالی میرے دونوں ہاتھ پہ گفتگو کریں. رحمٰن الرحیم. اسٹیج پر سجے خوبصورت ستارے، معزز حاضرین محفل، آداب. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے. زیغم نے یہ کہا کہ میں صاحب شام کے لیے کوئی بات نہ کروں، صرف کتاب کے اوپر بات کی جائے. اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے صاحب شام کے لیے تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں صدر صاحب سے اجازت لینا چاہوں گی. پونم، میں مختصر ہی کہوں گی کیونکہ جو میرا جو بھی کہنا ہوگا
وہ اخبار میں چھپ جاتا ہے کیونکہ میں رودات بیان کر دیتی ہوں، اسٹیج پر زیادہ ٹائم نہیں لیتی ڈائس پر۔ پونم نورین اپنے نام کی طرح ہی روشن و منور ہیں۔ پونم کا مطلب بھی اور چاند ہے اور نورین کا مطلب بھی نور ہے، دونوں میں ایک ہی تاثیر پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے اس نام کو لے کر ہی آگے چل رہی ہیں۔ خالی میرے دونوں ہاتھ، اس میں کتاب مجھے بھی ملی ہے، اور میں نے جو دیکھا، جو میں سوچ رہی تھی وہی بات ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا تو وہ اپنے خالی ہاتھ ہی لے کر جائے گا، چاہے وہ جتنے مرضی عہدوں پر فائز ہو، چاہے جتنے مرضی اس نے کام کر لیے، دولت کما لی ہو، بہت کچھ کر لیا ہو، لیکن اس کے ہاتھ خالی ہی جانے ہیں۔ ہاں، ہمارے ساتھ ہمارے وہ اعمال، وہ کام ضرور جائیں گے جو ہم پروردگار کی راہ میں کام کر جائیں گے۔ پونم نورین جو کہ ڈاکٹر ہیں، مسیحا ہیں، وہ سمجھتی ہیں اس بات کو، روزانہ نہ جانے کتنی دفعہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش سے بخوبی واقف ہے، تبھی انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ ان کی نثری کتاب پہلی کتاب ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ضرور پڑھ کر اس کو پورا اور اپنی تحریر میں بیان کروں گی، وہ اخبار میں چھپے گا، آپ پڑھیں گے۔ میرا ایک شعر ہے جو خواتین کے اوپر میں کہتی ہوں عموماً، وہ پونم صاحب کی نظر ہے، صاحبہ کی نظر ہے۔ یہ عورت ہے جو اپنے دل میں سب کا درد رکھتی ہے، یہ عورت ہے جو اپنے دل میں سب کا درد رکھتی ہے، جگر میں عشق کی گرمی ہے، لہجہ سرد رکھتی ہے۔ میری دعا ہے، بہت شکریہ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ میرا خیال ہے وقت بھی کم ہے اور بہت سے لوگ کہنے والے ہیں، تو سب لوگ آپ اپنی اپنے محبت کا اظہار کیجئے، میرا اظہار اب اخبار میں پڑھیے گا۔ بہت شکریہ جی، سلامت رہیں۔ ناصر ادیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ پیارے اور معزز سامعین، میں ایسی محفلوں میں آتا ہوں، صرف ایک شوق ہوتا ہے مجھے کہ جب میں آتا ہوں تو لوگ تالیاں بجاتے ہیں، تو تالیاں ذرا بجا دیں ذرا، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ ان تالیوں کا شور جو ہے یہ میرے ساتھ جاتا ہے۔ تو جیسے وہ زرکا صاحبہ نے کہا نا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، صرف صاحب اعمال ہوتے ہیں، تو ایسی محفلوں میں جب بھی کوئی انسان واپس جاتا ہے، آپ یقین رکھیں ان تالیوں کا شور اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے لیے بجائی جاتی ہے۔ وہ جیسے زرکا صاحبہ نے کہا ہے نا، ڈاکٹر پونم نورین کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے ان کی کتاب پڑھنا ضروری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چہرہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، کیونکہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ڈاکٹر پونم نورین کا چہرہ دیکھتے ہیں تو خدا کی خدائی یاد آتی ہے، کیونکہ یہ جو کرتی ہیں خدا کی خدائی کے لیے کرتی ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں، ہر بیماری کا علاج کرتی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ان کو یہ شاید احساس دلایا ہوگا کہ خالی ہاتھ انسان جاتا ہے۔ تو لیکن میں ان کے صرف ٹائٹل کو چونکہ میں نے دیکھا ہے، اور صرف ٹائٹل پر ہی میں تھوڑا 2 منٹ بولوں گا، کیونکہ مجھے 3 بجے آگے پہنچنا ہے، میں ان کے ساتھ وعدہ تھا لہٰذا میں آ گیا کہ تھینک یو ویری مچ، کہ ایک دنیا میں کہتے ہیں نا انسان خالی ہاتھ جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، انسان اپنے ہاتھ میں بہت کچھ لے کر جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ یہ خالی ہاتھ، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے رہیں کہ جب ہم جائیں گے تو ہم دنیا سے کچھ نہیں لے کر جائیں گے، لیکن دنیا سے کچھ نہ لے کر جانے والے انسان، میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان ہوتے ہیں۔ دنیا سے آئے ہی دنیا میں ہم بہت کچھ لینے کے لیے، اب وہ کیسے لیا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ دینا سیکھ جائیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے، کبھی آپ خالی ہاتھ نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ خالی ہاتھ جب کسی کے ساتھ میں پھیلاتے ہیں تو آپ کو دنیا دیتی ہے، جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو آپ کیسے خالی ہاتھ جا سکتے ہیں۔ میں نے ایک فلم میں مکالمہ لیتا تھا، اسی طرح ایک بات کی کہ ایک آدمی تھا تو اس کے بازو نہیں تھے، تو ایک آدمی اس کو تانا دیتا ہے، کہتا ہے تم میرے سے اپنی
قسمت کا حساب پوچھنے آئے ہو تو کس بات پر بھروسہ کرتے ہو؟ کہتا ہے سرکار بات یہ ہے کہ نصیب تو ان کا بھی ہوتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، تو خالی ہاتھ تو کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر پونم نورین سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ آئندہ جب بھی مجھے اپنی محفل میں بلائیں تو مجھے کتاب پہلے بھیجیں، کیونکہ کتاب کے بغیر وہ بس جو آپ نے واٹس ایپ پہ بھیجے وہ میں نہیں پڑھتا، کتاب پڑھتا ہوں۔ خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے جب اس محفل میں بلاتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہماری قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے۔ میں 79 میں لندن گیا، بیگم میرے ساتھ تھیں، ہم ٹرین سے وہ پہلے سیر کرنے کے لیے نکلے تو ہم پارک میں چلے گئے، ہائیڈ پارک ایک جگہ بڑی مشہور جگہ، تو وہاں بڑے لوگ تھے لیکن جتنے لوگ تھے وہ خالی ہاتھ تھے، لیکن وہ سارے ایشیائی تھے۔ انگریز کبھی خالی ہاتھ میں نے نہیں دیکھا، جس انگریز کو دیکھو اس کے ہاتھ میں میں نے کتاب دیکھی، اور یہ بڑی معمولی بات نہیں ہے۔ کتاب ہی ہم سے چھینی گئی، ہم کو کتاب ہی نے قوم بنایا، ہم اسی کتاب کو بھول گئے۔ اور جو ہماری مخالف قوتیں تھیں انہوں نے دیکھا کہ یار یہ چند چرواہے اٹھے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان پڑھ اور جاہل لوگ، ان کو کیا ہو گیا کہ ساری دنیا پر چھا گئے۔ یہ بیٹھ کر سر جوڑ کر انہوں نے سوچا، سوچنے کے بعد ایک ان میں کوئی ذہین شخص تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ان کو ایک چیز لے کر آئیے ہمارے سروں تک، اور وہ کتاب ہے جو ان کے پیغمبر نے ان کو دی ہے، ان کو اس کتاب سے دور کر۔ اب اس کتاب سے کیسے دور ہوتا ہے انسان؟ یہ ایک المیہ ہے۔ پھر ہمارے بڑے کتابوں سے دور ہوتے گئے۔ وہ جو چرواہے جو پتھروں اور سنگریزوں پر چلتے تھے ان کے پاؤں کے نیچے انہوں نے قالینیں رکھ دیں۔ وہ جو مال غنیمت میں عورتیں ڈھونڈتے تھے ان کے سامنے انہیں عورتیں پیش کر دیں۔ وہ جو مال و دولت کے لیے قتل و غارت کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، ان کو پیسے بھی دے دی۔ یہ تینوں چیزیں ملنے کے بعد اسپین میں کسر زورہ شروع ہو گیا، لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی شروع ہو گئی، ہندوستان میں تاج محل شروع ہو گیا۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ کتاب سے دور ہو گئے۔ وہ دور کتنا اچھا تھا، میں نے دیکھا ہم محلے میں، آپ بھی جانتے ہوں گے، لائبریریاں ہوا کرتی تھیں، آنا لائبریری اس کو کہتے تھے۔ وہیں سے ہم نے نسیم حجازی کو پڑھا، وہیں سے رضیہ بٹ کو پڑھا، وہیں سے سعادت حسن منٹو کو پڑھا، وہیں سے جتنے رائٹر تھے ان کو پڑھا۔ تو وہ کتاب جو تھی اس سے ہم علم حاصل کرتے تھے، ہمیں روشنی ملتی تھی۔ ڈاکٹر پونم نورین کا سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کتاب سے رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ انہوں نے خود کتاب لکھی، ہم تک کتاب پہنچائی۔ یہ کتابیں ہمارے ہاتھ میں رہیں گی، آپ یقین رکھیں ہم پھر سے قوم بن جائیں گے۔ آپ آج بھی جائیں لندن، آپ آج بھی جب دیکھیں گے ٹرین میں بیٹھے ہوں، کہیں بیٹھے ہوں، آپ کو انگریز جو کتاب لے کر پڑھتا ہوا نظر آئے گا، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ ایک ناول لکھتی ہے اے کے رولنگ، ایک ارنسٹ ہیمنگوے کوئی افسانہ لکھتا ہے، ایک کتاب منہ پسند لکھتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، ساری زندگی اس کی کمائی کھاتا ہے، کیونکہ وہاں کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ کتابیں جو بکتی ہیں ان کی جو رائلٹی ہے انتہائی ایمانداری کے ساتھ رائٹر کو دی جاتی ہے۔ جبکہ یہاں کتاب لے کر میں، ایک میرا بھتیجا اس نے کتاب لکھی تو ہم ایک پبلشر کے پاس گئے، بڑا مشہور پبلشر ہے، نام نہیں لوں گا، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت ہی بڑا ادارہ۔ اس نے یوں کتاب دیکھی، کہتا ہے جی کتاب تو اب پڑھنے والے لوگ ختم ہو گئے۔ اتنی اس نے بات کی، میں نے اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اور چلیں۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس شخص سے کتاب نہیں چھپوانی، کتاب وہ بہت اچھی چھاپتا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، میرے اندر جو ہوتا میں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا سر جی بات یہ ہے، اگر کتاب نہیں پڑھی جاتی اور کتاب چھپانے والے کو آپ اتنا ڈسکریج کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سے پیسے لگا کر کتاب چھاپ کر آپ کو دے، یہ 10-15 ہزار کتاب میں آپ سجا کر کیوں بیٹھے؟ کبھی تو دینا بھی سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ ویسے دے دیں، آپ کسی کا حق بھی تو دینا چھوڑ گئے ہیں۔ اور یہ صرف اس کتاب کی وجہ سے ہے۔ کتابیں پڑھیے، کتابیں خریدیے، کتابوں سے سیکھیے۔ علم کتاب کے اندر ہے۔ اگر یہ کتاب اتنی غیر اہم ہوتی
تو ہر اہم پیغمبر کے ساتھ ایک کتاب نہ اترتی، پیغمبر ہی کافی تھا۔ تو ڈاکٹر جی میں آپ کو ایک شعر آپ کے بارے میں کہ بے شک آپ یہ کتابیں لکھتی رہیے، گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ آپ کو کیا ہے کہ ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے۔ کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں خود میں اس ایک واقعے کا، اس سانے کا شکار ہوا، تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ ہماری عورت کو، ہماری لڑکی کو اور ہمارے مرد کو ایک دشمن بنا کے عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور میڈیا پہ بھی جب کہیں انہیں سامنے بٹھانا ہے تو ایک ایسا ٹاپک دے دیا جاتا ہے جس پہ وہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے پہ طنز کریں، ایک دوسرے سے اختلاف کریں، اور اختلاف تو ختم ہو گیا۔ اختلاف تو بڑی خوبصورت چیز ہوتی تھی، اس میں بھی آداب ہوتے ہیں، دلیل ہوتی ہے، سلیقہ ہوتا ہے، وہ تو ختم ہو گیا۔ ہم اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک کنٹروورشل ایک ٹاپک ہم نے بنانا ہے جس سے ہمیں وہ کچھ ویوز مل جائیں، اور اس طرح کے وہ ہم نے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، نئی نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی کتاب میں مجھے ایک چیز بہت خوبصورت لگی کہ انہوں نے جہاں کسی عورت پہ گھریلو تشدد ہوتا ہے، اس کا استحصال ہوتا ہے، اس کے حق میں بھی آواز اٹھائی ہے، اور دوسری طرف وہ مرد جو اپنی کسی اپاہج بیوی کا احترام کرتا ہے، اس کی خواہش کا احترام کرتا ہے، اس کو رسپیکٹ دیتا ہے، اس کا بھی احترام کیا ہے اور اس کو بھی سراہا ہے۔ تو انہوں نے مرد اور عورت کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی بجائے اس خوبصورت رشتے کو جوڑنے کی اور اسے سراہنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو قریب لائیں۔ تو میں اگلی مقررہ ہماری جو آج کی اس تقریب میں ہے ڈاکٹر سمینہ حسن، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ہم سب اسی دنیا کے باسی ہیں، اور ایک ہی جیسا ماحول سب کے پاس نہیں ہوتا۔ زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ نظر انداز کر کے اپنی زندگی انسان جی رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پونم کے لیے میں ایک آیت کا ترجمہ سنانا چاہتی ہوں۔ وہ چن لیتا ہے ان کو جنہیں دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنانا ہو، پھر ان لوگوں میں ایسی کشش ڈال دیتا ہے کہ ان سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس رہنا سکون دیتا ہے، اور سکون کا باعث ان کے الفاظ روح کی گہرائیوں تک اترتے ہیں اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ ڈاکٹر پونم انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت ایسی ہیں کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جس بھی انسان کا علاج کر رہی ہوتی ہیں، اور جو بھی خاتون ان کے زیر علاج ہوتی ہے، ان کی ذاتی زندگی کو بھی مد نظر رکھتی ہیں اور ان کے مسائل کو بھی ساتھ ساتھ سنتی ہیں۔ جو ایک سرجن آپریشن کرتا ہے، لیکن یہ ایسے ناسوروں کا بھی علاج کرتی ہیں جو کہ انسان کے ذہن میں پل رہے ہوتے ہیں۔ شاعری ان کی عروج پہ ہے، 5 شعری مجموعوں کا آپ کو پتہ ہے، اور یہ ان کا کالموں پر مبنی مجموعہ ہے۔ وہ ایک بند کرتے ہیں کس طرح، وہ ایک علمی اثاثہ ہے۔ ان کی ہر کاوش جو ہے وہ محنت طلب ہے، بہت محنت سے دل لگا کر اور پوری کوشش سے اپنی ایک ایسی کتاب سامنے لے کر آتی ہیں جس پر سب حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ان کو ممتاز سے ممتاز کرتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے ہر کالم میں ہمیں ایک ایسی کہانی ملتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ بہت گداز دل رکھتی ہیں، عورت اور عورت کے مسائل کا ہمدردی سے علاج کرنا چاہتی ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے جہاں بھی لکھا تہذیب، مذہب اور معاشرت سے ہٹ کے نہیں لکھا، وہ اس کے دائرے کے اندر ہی رہی ہیں۔ سکندر کے خالی ہاتھ دیکھ کر تو پوری دنیا عبرت حاصل کرتی ہے۔ ان کی کتاب کا یہی عنوان ہے، یہی موضوع ہے۔ ڈاکٹر پونم صرف دیکھنے میں ہی دلکش اور حسین نہیں ہے، ان کا دل بھی شیشے کی طرح صاف اور چمکتا ہے۔ اسی دل اور اسی سوچ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قلم سے عوام میں شعور بیدار کرنا چاہتی ہیں، اور ان کا انداز بہت منفرد اور حقائق پر
مبنی ہے، اسی لیے وہ بہت ممتاز اور ہٹ کے نظر آتی ہیں۔ ان کی شخصیت کئی ایسی پرتیں اور جہتیں ہیں جو آہستہ آہستہ قاری پر کھلتی ہیں، اور جب ہم کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی ڈاکٹر پونم کی شخصیت کے متعلق بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ معاشرے میں، آج کل کے حوالے سے بات کریے، کہ معاشرے میں جتنے بھی قابل نوجوان ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہی ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم فوراً جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے ملک کی خدمت کرے یا اپنے ملک کے حوالے سے ان کے دل میں کوئی احساس ہو کہ ہماری یہاں ضرورت ہے جس ملک سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں، سب روپے کمانے کے لیے، نوٹ کمانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، جبکہ کبھی کسی نے یہ کہا تھا جتنے بھی نوٹ کمائیں گے کھانی تو وہی آپ نے دال روٹی ہے، یا جو کچھ بہتر کھا لیں گے آپ۔ تو اب ماحول ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں طاقت کی دیوی چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ چند لوگ جن کا خوف اور دبدبہ ہر سچ کو دبا لیتا ہے۔ کوئی بھی سچ بتانے سے پہلے انسان اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جو میرے اوپر جو فلاں آفیسر ہے اور اس سے اوپر جو فلاں آفیسر ہے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، سب سے پہلے میری رپورٹ خراب کرے گا، میری ACR خراب کرے گا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ لہٰذا وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی زبان بند کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر پونم کہتی ہیں ادب سے عشق میری رگوں میں خون بڑھ کے دوڑتا ہے۔ ان کی تخلیقات اس بات کا ثبوت ہیں۔ ادب سے محبت، یعنی پیرالل دونوں چیزیں چل رہی ہیں، ایک طرف وہ گائنی کی ڈاکٹر ہیں اور دوسری طرف وہ ایک ماہر ادیبہ ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان روز ازل سے عدم مساوات اور معاشرتی کشمکش کا شکار ہے کہیں بھی، اور ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ مساوات کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم جتنی مجلسیں کر لیں، ہم سیمینارز کر لیں، ہم اسٹوڈنٹس کو سمجھا لیں، پڑھا لیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اینڈ پہ ہم کمرے سے نکل جاتے ہیں، چاہے ہم سب کو یہی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ابھی جگہ پہ جا کر اس کی ترویج کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس کو سمجھائیں لوگوں کو، لیکن لوگ بھی اپنی جگہ پہ بہت مجبور ہیں۔ وہ سب کچھ کہنے کے باوجود، وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کریں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ ایک کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ ڈاکٹر پونم کہتی ہیں کہ لوگوں کے دکھ درد، مسائل اشکوں اور سسکیوں کی مانند مجھے روز دکھائی دیتے ہیں اور مجھے رلاتے ہیں۔ میرے چہرے سے اگر نہ محسوس ہو، لیکن میرے دل سے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے مجھے کہ میں روز ایک نیا تجربہ کرتی ہوں۔ میرے پاس ایک روز نئی مریضہ آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک نئی کہانی ہوتی ہے۔ چولہوں سے جلنے والے مسائل ہم نے بہت اخباروں میں پڑھے کہ چولہا جل گیا اور اس کے بعد اس لڑکی جو ہے وہ بھی جل گئی کیونکہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی تھی۔ اگر اللہ نے کسی کو 6-7 بیٹیاں دے دیں تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے معاشرے میں۔ ساس کا جو بہو کا ایک عجیب سا جھگڑا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح لڑکیاں جو ہے وہ روتی ہوئی اپنے گھروں کو آتی ہیں، جبکہ سب کچھ ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ پونم کے بارے میں یہی کہوں گی، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں، اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھتے ہیں مسئلوں کا حل کرنے کے لیے، اور خاموشی رکھتے ہیں مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ پونم کے لیے بے حساب دعائیں، کامیابی اور ترقی نصیب ہو، اور اس کلمی جہاد میں وہ اسی طرح آگے بڑھتی چلی جائے۔ میں اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے محترمہ زوبیہ انور سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، ایک چیئر خالی ہے۔ ڈاکٹر فضیلت بانو منہاج یونیورسٹی میں استاد ہیں، پروفیسر ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر پونم گوندل کی کتاب خالی میرے دونوں ہاتھ پہ گفتگو فرمائیں۔ ڈاکٹر پونم صاحبہ کی کتاب اور ان کی شخصیت ہم دونوں کو دیکھیں تو ایک ہی لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر مصنف اپنی تحریر میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، یہ ہمیں اس کی تحریر سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو تحریر تو ایسی ہے کہ جو کتاب کو شروع کرتا ہے وہ ختم کیے بغیر اس کو چھوڑتا نہیں۔ یہ کتاب میرے تک کیسے پہنچی؟ انہوں نے ڈاک کے ذریعے بھیجی، نہیں ملی، انہوں نے پوسٹ کی، نہیں ملی، پھر انہوں نے PDF بھیجا اور میں نے پڑھ لی، کیونکہ مجھے پڑھنے کی عادت تھی۔ حالانکہ یہ PDF پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے اسے بڑے دل سے پڑھا، اور ہر جگہ مجھے، ہر کالم میں، ہر کہانی میں مجھے پونم خود ہی نظر آئیں۔ ڈاکٹر پونم شعبہ گائنی کی ایک ماہر اور بہت
एहसास रखने वाली डॉक्टर हैं। वो कई किताबों की मुसन्फ़ा और एक खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं। वो एक बासलाहियत और वसीअ मुतालिया शख्सियत हैं। मेडिकल के शोबे के साथ साथ अदबी दुनिया में भी वो किसी तौरफ़ के मोहताज नहीं है। वो ज़बानो बयां का नहायत मोतबर और एक नुमायाँ हवाला है। शेर व नज़म में उनकी तसानीफ़, जैसे अभी आपने पहले भी ज़िक्र सुना है कि इश्क़ जावदां, ख्वाब टूट जाते हैं, मेरी आँखों से मोहब्बत कर लो, हम तेरा दिल चुराए बैठे हैं, पूनम की रात, ये सब शाया हो चुकी हैं। और उनके कालमों का ज़ेर नज़र मजमुआ खाली मेरे दोनों हाथ, उनके मुंतखब और चुनिंदा मौज़ूआत की एक खूबसूरत इजहार की ऐसी लड़ी है। ये कालम जो हैं बहुत ही शानदार उसलूब के साथ साथ गंभीर समाजी मसाइल और मुआशरे की हमाजहत जो रवैये हैं उनको सामने लाते हैं। डॉक्टर साहिबा का तजर्बा मुआशरे की दो जहतों में है। एक यहाँ वो जिस्मानी तौर पे लोगों को देखती हैं, दुख दर्द को महसूस करती हैं, और दूसरे एक अदबी शख्सियत जो उनके अंदर उनकी रूह में उतरी हुई है, वो वहाँ रूहानी तजर्बात करती हैं। और ये उनके रूहानी तजर्बात अल्फाज की सूरत में हमारे सामने आते हैं। इंसान ख़ुद भी दो ही चीज़ों का मुरक्कब है, जिस्म का और रूह का। और खुशकिस्मती ये है कि डॉक्टर पूनम साहिबा के पास ये दोनों फील्ड हैं। वो दोनों जगह इंसान को जिस्मानी तौर पे भी महसूस करती हैं और रूहानी तौर पे भी। और जब हम इन दो चीज़ों को महसूस करने लगते हैं तो फिर हम इसका इजहार किए बगैर रह नहीं सकते। और इजहार कैसे होता है? जहाँ यहाँ हमारा मुशाहिदा अमीक होता जाता है, जहाँ यहाँ हमारे तजर्बात गंभीर होते जाते हैं, जहाँ यहाँ हमें लोगों से वास्ता पड़ता है, जिन जिन रवैयों को हम बर्दाश्त करते हैं, जिनको दिल में उतारते हैं, जिनको नज़र से देखते हैं, जिनको रूह से महसूस करते हैं, वो सब किरतासे कागज़ पर सब आ जाते हैं। और ये किताब एक ऐसी किताब है कि ये अदब का एक मुस्तनद हवाला तस्वर की जाएगी इंशाल्लाह, कि जब भी कहीं किसी को किसी समाजी रवैये का हवाला देना पड़ेगा तो वो डॉक्टर पूनम की किताब ज़रूर पढ़ेगा। और ऐसा क्या होगा इस किताब में? ये होगा कि दिल दिलों से कैसे मिलते हैं, दिल दिलों को कैसे तोड़ देते हैं, रिश्ते कैसे करीब आते हैं, रिश्ते कैसे दूर जाते हैं, मर्द कैसे महसूस करते हैं, औरत कैसे इस मैदान में उतरती है, दोनों अपना ताल्लुक़ कैसे बनाते हैं और फिर कैसे तोड़ देते हैं। ये सारे हवाले तलाश करने हों तो डॉक्टर पूनम की किताब ज़रूर पढ़िए। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। डॉक्टर फजीलत बानो साहिबा बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही थी, और उनकी गुफ्तगू का एक निचोड़ था कि डॉक्टर पूनम की किताब उनकी शख्सियत की तरह एक खूबसूरत किताब है, और उनकी शख्सियत का अक्स उसमें नज़र आता है। वासिफ़ साहब ने एक शेर कहा था, पहचान गए तुझको तेरी शीशा गरी से, आती है नज़र फ़न ही से फ़नकार की सूरत। और ये बड़ी खूबसूरत बात होती है कि जब आपका काम, आपकी तहरीर, आपकी तख्लीक आपका तारुफ बनती है। अच्छी तस्वीर अच्छे मुसव्विर का पता देती है, अच्छा सुर अच्छे गायक का पता देता है, अच्छी तख्लीक अच्छे तख्लीककार का पता देती है। इसी तरह अच्छी किताब अच्छे मुसन्निफ़ का पता देती है। और ये खूबसूरत किताब आप सब ज़रूर पढ़िए। साथ साथ आपको ये दावत भी है, तो मैं आफ्ताब जावेद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और वो अपना ज्ञान पेश करें। आफ्ताब जावेद ज्ञानी साहब। पूनम नौरीन का ज्ञान। साहिबो, खाली हाथ दो तरह के होते हैं, एक सिकंदर की तरह जो पछतावे की लकीरों से भरे हैं, और दूजे पूनम नौरीन जैसे जो उठते हैं तो दुआ बन जाते हैं और झुकते हैं तो ज़ख्मों का मरहम होते हैं। साहिबो, खाली हाथ दो तरह के होते हैं, एक सिकंदर की तरह जो पछतावे की लकीरों से भरे हैं, और दूजे पूनम नौरीन जैसे जो उठते हैं तो दुआ बन जाते हैं और झुकते हैं तो ज़ख्मों का मरहम होते हैं। पूनम कमाल हो, तुम वहाँ तसल्लियों के बीज बोती हो जहाँ आदम की पसली से निकली हवा अपनी टूटी पसलियों का दर्द अपने रब से भी छुपाए फिरती है। पूनम कमाल हो, तुम वहाँ तसल्लियों के बीज बोती हो
जहां आदम की पसली से निकली हवा अपनी टूटी पसलियों का दर्द अपने रब से भी छुपाए फिरती है। खुदाया ये किस देश में उतारा है जहां पैदा होने के लिए औरत के मोहताज मर्द। खुदाया ये किस देश में उतारा है जहां पैदा होने के लिए औरत के मोहताज मर्द जेंडर सिलेक्शन की कतार में खड़े हैं और शर्मिंदा भी नहीं। ये फातिमा जैसी बेटियों से भागते हैं, इसीलिए तो इनकी गोदें हुसैन जैसे बेटों से खाली हैं। ये फातिमा जैसी बेटियों से भागते हैं, इसीलिए तो इनकी गोदें हुसैन जैसे बेटों से खाली हैं। सुनो पूनम, तुम्हारा दिल चांदी की तश्तरी में पड़ा सोने का वो सेब है जिस पर नदामत का एक भी दाग नहीं। सुनो पूनम, तुम्हारा दिल चांदी की तश्तरी में पड़ा सोने का वो सेब है जिस पर नदामत का एक भी दाग नहीं। सो जन्नत की तलाश छोड़ो, वो तुम्हारी तलाश में होगी। सो जन्नत की तलाश छोड़ो, वो तुम्हारी तलाश में होगी। भला दूसरों के दुखों पर हंसने वाले क्या जाने कि तुम्हारे आंखों के आंसू जन्नत की चाबियां हैं। भला दूसरों के दुखों पर हंसने वाले क्या जाने कि तुम्हारी आंखों के आंसू जन्नत की चाबियां हैं। और कैसे साहब देखिएगा, सुनो पूनम, माँ बाप की मोहब्बत को तरसता फहद इलियास, रिश्तों की सूली पे कुर्बान होती फजला बीबी, और अपनी ही चर्बी में दफन अमीरजादी का दुख बहुत भारी सही, लेकिन शाहिद की मोहब्बत और बच्चों की मुस्कुराहट तुम्हें खुशबू की तरह उड़ाकर उन आंगनों में भी पहुंचती है जहां सरकारी इमदाद कभी नहीं पहुंचती। क्या ही खूबसूरत गुफ्तगू और ज्ञान पेश कर रहे थे आफ्ताब जावेद साहब। सोबिया ख़ान नियाज़ी साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और किताब पे गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन अंधेरों में भी महताब किए रखती है, इन अंधेरों में भी महताब किए रखती है, एक निस्बत मुझे शादाब किए रखती है। साहिब सदर की इजाज़त से, इंसान के लिए किसी आम आदमी पे तबसरा करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि अपने बहुत करीबी दोस्त पे कोई बात करनी हो, कोई इजहार करना हो, कोई मोहब्बत का इजहार हो या उसकी किसी तख्लीक पे ही बात करनी हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं यहाँ जो भी बात करूँगी वो मुकम्मल दिल से और दिल की गहराइयों से बात करूँगी। ज़िंदगी में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको किसी न किसी तरह से मुतासिर करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ ताल्लुक़ रखना अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन ये बात मैं मुकम्मल दिल की गहराइयों से कहती हूँ कि मैंने दुनिया में इस जैसी औरत नहीं देखी। ये इतनी अजीम है कि इनका ज़ाहिर जितना अल्लाह ने खूबसूरत बनाया उतना ये इनका बातन खूबसूरत है। हम बहुत देर तक कभी कभी बात करते हैं, बेशक महीने गुजर जाएं तो वो घंटों की बातें लगता है कि चंद सेकंड में गुजर जाती हैं, और इतनी मतलब उसमें रूहानियत होती है, उसमें बेशक माशरती मसाइल भी बयान होते हैं, अदब के बारे में डिस्कशन होती है, लेकिन ये इतनी मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे लिए आइडियल हैं। मैं इनसे इतना सीखती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक तहज्जुद गुज़ार औरत, एक ईमानदार बीवी, एक ऐसी तख्लीकार के जो सच को लिखती हैं और गहराई से लिखती हैं, और उसमें कोई इनको नहीं होता कि कोई क्या रिस्पॉन्स मिलेगा या क्या कोई कुछ कहेगा, बल्कि ये मुकम्मल दिल से लिखती हैं। और ज़ाहिर है आप सबको पता है कि डॉक्टर हैं तो ये इलाज करती हैं जहाँ मरीज़ों का, वहाँ इनकी दिलजोई भी करती हैं।
یہ بات بھی بڑی مطلب آج کے دور کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے وہ بات سننا پسند نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ ان کی مدد بھی کرتی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور ان کی جو مطلب وہ والی ایک طرح سے جو لائف ہے وہ ایک طرح سے کار خیر بھی ہے، جس میں ان کا رزق روزی بھی ہے لیکن دوسروں کی مدد کے لیے یہ کار خیر ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جذبہ ہے. دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز صبح کو سرکاری ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سیکنڈ ٹائم اپنے کلینک وغیرہ پہ، لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایک ہی ٹائم میں سارا کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا تخلیقی کام کرتی ہیں. تو جو کتاب کا نام ہے وہ ایکچولی ہم لوگوں کے لیے ہے. ظاہر میں تو جو دیکھا جائے اگر تو ان کو جتنی محبت ملی ہے اس ادبی دنیا میں بھی اور باقی بھی ریلیشنز میں، وہ ان کے ہاتھ خالی نہیں ہیں، ان کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ان کا دامن اور ان کے جو دل ہے اور ان کے انشاءاللہ بھرا ہی رہے گا، کیونکہ یہ اندر کا خلوص ہوتا ہے جو آپ کو رشتوں میں محسوس ہوتا ہے اور آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ کوئی کتنا آپ کے ساتھ سنسیئر ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بے شک تعلق آپ کے محدود ہوں لیکن چند ایک لوگوں سے ہوں تو وہ آپ کے لیے پوری کائنات کی طرح ہوتے ہیں. اور مجھے بہت اس چیز پہ مان ہے اور اس چیز پہ بڑا مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی دوست دی ہیں، ایسی بہن دی ہیں. تو ان کے لیے بہت دعائیں ہیں اور یہی ہے کہ انشاءاللہ ان کا یہ جو سفر ہے یہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ دل سے لکھتی ہیں اور پورے خلوص سے مطلب یہ اظہار کر رہی ہوتی ہیں اور یہ خود اپنے مطلب خود کرتی ہیں سارا. ان کو کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی ان کی باہر سے کوئی کرے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سٹیبل کیا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ خود کر لیتی ہیں. تو بہت دعائیں ان کے لیے. باقی میں کالم میں اظہار کروں گی انشاءاللہ. باتیں تو دوستوں کے لیے بہت ہوتی ہیں لیکن چونکہ وقت بھی اسی طرح سے ہے، تو بہت شکریہ. تھینک یو. ظفر اوپل صاحب تشریف فرما ہیں تو وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں. پہلے میرے پاس فہرست میں یہ نام نہیں تھا تو آپ تشریف لائیں، ٹائم ہے ہمارے پاس، آپ گفتگو کریں. نذیر قاصر صاحب، کیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ اور تمام حضرات اور خواتین کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں. میں کالم نگار، ادیب یا شاعر تو نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگوں سے جب نسبت ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے ویو مائیگریشنز کرتی ہیں کہ وہ ایٹومیٹکلی کھینچا آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آج بارش ہے تو پوسٹ پون ہو گیا ہے یا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں کون سا فلڈ آ گیا؟ تو میں نے کہا پھر آج فلڈ آ ہی جائے تو اچھی بات ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے ان کو جس طریقے سے انالیسس کیا ہے، ایک لفظ ہے کاش، KASH، کاش. کے میں نے نالج، اے میں نے ایٹیٹیوڈ، ایس میں نے اسکلڈ اور ایچ میں نے ہیبٹس. تو چاروں نقطہ نظر سے جو میں نے ان کو انالیسس کیا ہے، ان کا نالج، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کی اسکلڈ اور ان کی ہیبٹس، وہ مور دین 60% مارکس جو ہے نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ایئر فورس میں جو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں وہ 60% ہوتے ہیں. تو یہ میری نظر میں یہ A گریڈ ہیں. اور جو انہوں نے خالیات، یہ جو بھی سبجیکٹ لکھتی ہیں، ٹائٹل لکھتی ہیں، وہ کمال کا ہوتا ہے. اور اس کی کیپشن اور اس کی جو تصویر اور اس کی ڈیزائننگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آدھی کتاب خود ہی بتا دیتی ہے کہ یہ کیا لکھ رہی ہیں. اور ادھر ایک واقعہ میں اور آپ کو عرض کروں گا کہ حضرت سلطان العارفین بہت بڑے بزرگ ہستی ہوئے ہیں، عوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ دریا کی مٹی دیتے تھے اپنے ہاتھ سے اور شفا ہوتی تھی. اور ان کے جو بھی یہ کام کر رہی ہیں، تحریر کر رہی ہیں، ان کا پروفیشنل جو بھی ہے، ان کے ہاتھوں میں اتنا نورانی کیفیت ہے کہ وہ ہر طرف فیض ہی پھیل رہی ہے. بہت شکریہ جی، مہربانی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ظفر صاحب، بڑی پرمغز، جامع اور مختصر گفتگو فرمائی. طاہر منظور صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں. السلام علیکم جی. صاحب صدر، ڈاکٹر صاحب اجازت. یہ جو خالی ہاتھ دکھتے ہیں، شاید آپ نے غور نہ کیا ہو، یہ سوالوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہر انگلی ایک صدا ہے، ہر ہتھیلی میں کوئی نظم رکھی ہے. ان ہاتھوں میں ریزہ ریزہ درد ہے، ایسا جیسے ہر زخم لفظ بن کر چمکا ہو، اور ہر محرومی محض چیخ نہ رہی ہو بلکہ نرمی سے صفحے پر بیٹھ گئی ہو.
डॉक्टर पूनम, आपकी ये जो किताब है ये आंधी नहीं, एक आहट है जो ख्वाबों के दर हुआ करती है। आपके कॉलम ना नारा हैं ना नोहा, ये शऊर की वो सीढ़ियां हैं जो खालीपन के मफहूम तक ले जाती हैं। खाली मेरे दोनों हाथ महज एक उन्वान नहीं, ये एक औरत की बीनाई से गुजर कर तमाम जहानों की आवाज़ बन गई है। ये कॉलम उन बच्चों के नाम हैं जिनके लबों पर सवाल आने से पहले खामोशी रख दी जाती है। उन औरतों के लिए जो सब्र की मूरत बनी और इंसाफ से पहले लफ्ज़ों में पनाह लेने लगी। ये कॉलम उन ख्वाबों के लिए भी हैं जो डिग्रियों में दफन हुए और उन किताबों के लिए जिन्हें कभी खोला ही ना गया। ये आवाज़ उनके लिए भी है जिनके खाली हाथ सच की कसम खाकर हर ताकत के सामने लरसते रहे। आपके किताब में नरमी की शिद्दत है, शिद्दत की नरमी है। सवालों से तराशे गए वो आईने जिनमें हर शख्स अपने चेहरे से नज़रें मिलाने पर मजबूर हो जाता है। सलाम उन हाथों को जो खाली होते हुए भी ज़माने के चेहरों पर नक्शे सदाकत छोड़ जाते हैं। मुबारक हो ये लम्हा, ये दिन, ये घड़ी के लफ्ज़ों की देवी अपने खाली हाथों में किताब का कासा भर लाई है। आज इस कासे में ख्वाब भी हैं, दुआ भी, दुखों की आंच भी और उम्मीदों की चमक भी। मुबारक हो डॉक्टर पूनम कि आपकी ये तख्लीक खामोशी को आवाज़ और आवाज़ को पहचान बख्शती है। शुक्रिया। शहज़ादा अली ज़ुल्करनैन अगर तशरीफ़ फरमाएँ तो वो आएँ और गुफ्तगू फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़हरिस्त में तो नाम नहीं था, लेकिन खाली हाथों की बरकत से बुला लिया गया, उनका बहुत शुक्रिया। एक क्लैप दीजिएगा डॉक्टर पूनम गोंदल के लिए। डॉक्टर साहबा की ज़ात पे इतनी बार बोल चुके हैं कि अब किसी वक्त हमें गुमान होता है कि ये वो सबक है जो हमें अज़बर हो गया है। तो डॉक्टर साहबा की खूबी ये है कि ये हर दूसरे तीसरे महीने एक नई किताब ले आती हैं, और वाकई वो किताब ऐसी होती है कि उसमें नई से नई चीज़ें होती हैं। हमने डॉक्टर के रूप में डॉक्टर पूनम गोंदल को देखा, हमने एक रूहानी मसीहा के तौर पे इन्हें देखा, हमने एक खूबसूरत शायरा के तौर पे इन्हें देखा, और एक खूबसूरत बीवी के रूप में देखा, एक खूबसूरत माँ के रूप में देखा। डॉक्टर साहब आपने पता नहीं क्या सोच के ये उन्वान रखा होगा कि खाली मेरे दोनों हाथ। आपके तो हाथ इतने भरे हुए हैं, इतनी मोहब्बतों से लबरेज। अगर डॉक्टर साहब आप ना होती तो शायद इस मौसम में मैं तो ना आता। ये आपके हाथों की बरकत है कि इतने लोग इस शिद्दत वाले मौसम में यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपके खाली हाथ खुदा हमेशा भरे रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। ऐसा होता है कभी कभी जो बज़ाहिर खाली हाथ नज़र आ रहे होते हैं वो ज़्यादा भरे हुए होते हैं। ये वो एक नातिया शेर है, वैसे तो मेरे ज़हन में आ रहा, अहमद रज़ा खां बरेलवी का एक नातिया शेर है। माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो ऐसी कई हस्तियाँ हुई हैं जो बज़ाहिर, और ये तो एक हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि ये जो आपको नज़र आते हैं सादा से और बाल इनके बिखरे हुए हैं और उन्होंने खुद को संवारा हुआ नहीं,
کبھی کبھی جب یہ دعا کرتے ہیں یا کوئی ایسی خواہش کر دیتے ہیں تو خدا تقدیر بدل دیتا ہے. تو یہ ہر خالی نظر آنے والے کو خالی نہ سمجھیے گا، کبھی کبھی وہ بہت گہرا ہوتا ہے. آصف عمران صاحب مصنف ہیں، افسانہ نگار ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر پونم گوندل صاحبہ کی کتاب پہ گفتگو فرمائیں. معزز خواتین و اسلام آزاد، السلام علیکم. خالی میرے دونوں ہاتھ کتاب دیکھی اور پڑھی اور اس کے بعد لکھا. انسانی زندگی میں علم کی خوشبو وقت کی لہروں پر مسلسل سفر میں ہے. فکر و خیال سے لفظ تک، لفظ و معنی سے اظہار تک، تخلیق کار سے تخلیق تک، شاعری اور کالم سے کاری تک، یہ راستہ ہے ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ کا کہ ادبی سفر کا. انسانی فکر اپنے اظہار کے ذرائع تلاش کرتی ہے تو تخلیقی صلاحیتوں کے خوبصورت طرز اظہار اور گد و پیش کے ادراک اور عرفان سے ادب پیدا ہوتا ہے. ادب انسانی ذہن کا ایک عظیم تخلیقی کارنامہ ہے. تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال شخص کی سوچ جب ادب کی کسی صنف کے روپ میں ڈلتی ہے تو اس ادب میں پورا زمانہ سما جاتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ادب کا سچ عام زندگی کے سچ سے کہیں زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ ادب کا سچ آنے والے زمانوں کی دہلیز پر علم کی خوشبو جیسے گداز قدم رکھ کر اس زمانے کا بھی سچ بن جانے کی سکت رکھتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس نازک رشتے کو بھی سمجھنا ضروری ہے جو نظر کا نظارے سے ہے، جو لمس کا کسی وجود کے شے سے ہے، جو ذہن کا کائنات سے ہے. چنانچہ ادب کی تخلیق کے ذریعے انسانی ذہن میں پوشیدہ فطرت انسانی کے رموز اور قدیم نسلی اور ثقافتی وراثت کے اسرار ایک خاص اسلوب اور تکنیک میں منظر عام پر آ جاتے ہیں. نثری ادب میں ایک صنف کالم نگاری بھی ہے، اور ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ نے افسانہ نگاری اور شاعری کے علاوہ کالم نگاری کو بھی اپنی ذات کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے، اور اب اپنے 44 کالمز کو کتابی شکل میں خالی میرے دونوں ہاتھ کے عنوان سے ادبی دنیا کے حوالے کر دیا ہے. ادبا اور شعراء اپنی تخلیقات کا مواد اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی زندگی اور اس کے کرداروں سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنے تجربے، مشاہدے، تخیل اور تخلیقی عمل کے سہارے خوبصورت پیرائے میں پیش کر دیتے ہیں، جس سے انسانی کردار کی تعمیر و تشکیل اور لوگوں کی اخلاقی نشو و نما ہوتی ہے. ڈاکٹر پونم نورین کے کالمز ہمارے معاشرے کی چھوٹی بڑی حقیقتیں اور سچائیاں بیان کرتے ہیں، جن کے کردار خود بولتے ہیں اور قاری سے اپنی پہچان کرواتے ہیں. انہوں نے اپنے کالمز میں جہاں عورت کے احتسال اور گھریلو ناانصافیوں اور تشدد کا ذکر کیا ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی تہذیب اور مذہبی اقدار سے بھی روشناس کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. خاتون ہونے کے ناطے وہ خواتین کی نفسیات کو بہتر سمجھتی ہیں، اس لیے خواتین پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہی خواتین کی زیادتی اور ظلم پر بھی آواز اٹھاتی ہیں. یوں وہ اصلاح معاشرہ کے لیے مسلسل قلمی جہاد کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کے کالمز کالمز میں بے ساختہ پن ہے، نرمی، تازگی اور سادگی ہے، مشاہدے کی آنچ اور تجربے کی گرماہٹ ہے. وہ عام لوگوں کی نسبت زندگی کو خاص نظر سے دیکھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں اور جانتی ہیں کہ انہیں کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے. وہ پونم نورین صاحبہ ایک ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر ہیں، افسانہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، بچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک شاعرہ بھی ہیں. اور اب تک ان کی 5 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور خالی میرے دونوں ہاتھ ان کی پہلی نثری کتاب ہے جو کالمز پر مشتمل ہے. ان کی نثر میں شاعرانہ رنگ کا در آنا بعید القیاس نہیں. ان کے تقریباً ہر کالم میں شاعری کا عنصر نمایاں طور پر نظر آتا ہے. انہوں نے اکثر کالمز میں اپنی بات کو پورا سر بنانے کے لیے اپنی نظموں کو بھی استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ دوسرے شعراء کے اشعار بھی جا بجا ملتے ہیں، اس لیے ان کی نثر کی روانی نظمیہ آہنگ میں رنگی ہوئی محسوس ہوتی ہے. یوں ہم خالی میرے دونوں ہاتھ پڑھتے ہوئے کسی نامعلوم شعری مجموعے کو پڑھنے جیسا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اکثر کالمز کے واقعات کو لکھتے ہوئے کہانی کا انداز بیان اختیار کیا ہے.
جو کہ چھوٹی موٹی تکنیکی تبلیغ سے مختصر افسانے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور حادثات کو اپنے تجربے اور مشاہدے کی باریک چھلنی سے گزار کر صفحہ کرتاس پر بکھیرا ہے۔ وہ معاشرے کی منظر کشی میں کرداروں کے دل کے اندر اتر کر ان میں موجود اچھائی، برائی، محبت، نفرت، عاجزی، خودسری، غرضے کے سب کچھ سامنے لانے میں اپنا نثری ہنر آزماتی ہیں۔ یہ کالمز پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی بصارت اس نازک رشتے کو سمجھتی اور محسوس کرتی ہے جو کہ نظر کا نظارے سے ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کالمز میں نہ تو گہری سیاست ہے، نہ ہی کوئی ہیبک ناکی، اور نہ ہی فلسفے کی گتھیاں ہیں، اور نہ ہی نفسیاتی الجھنوں کے گرداب۔ ان کے کالمز میں سماجی موضوعات ہیں۔ ان کے سنجیدہ مزاج کی نرمی، دھیمی سی مسکراہٹ اور طبیعت کی حلیمی کے ساتھ ساتھ ان کے پیشہ ورانہ زندگی کے تجربات کی جھلک نظر آتی ہے، جو کہ نہایت سادہ بیانی ہے، بے حد سلیس نثر، سماجی اور معاشرتی اور خاندانی مسائل، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، سزا اور جزا، اسلامی تعلیمات اور اقدار کی بارش میں بھیگے ہوئے یہ کالم ہیں جو حرف اور ورق دھیرے دھیرے قاضی کو اپنے دل میں اس بارش میں بھگو لیتے ہیں۔ کتاب کی اشاعت کے ساتھ ہی مصنف کے لکھے ہوئے لفظ و معنی کا کڑا احتساب شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر پونم صاحبہ نے بڑی جرت اور بہادری سے اپنی پہلی نثری کتاب خالی میرے دونوں ہاتھ مواخذہ گیر عہد میں ہم سب کے سامنے اپنی اجلی سوچوں کو 44 خوبصورت کالمز کی کتاب کے گلدان میں رنگین اور خوشبودار پھولوں کی طرح سجا کر پیش کر دیا ہے۔ اب یہ آپ سب پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح شرف قبولیت بخشتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اگر اس کتاب کو خرید کر بھی پڑھیں گے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ شکریہ۔ کچھ گفتگو میں اتنا جادو ہوتا ہے کہ بندہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ یوں لب خوشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ سر بہت عمدہ آپ گفتگو کر رہے تھے، اور یقین مانیں مجھے تو شاید مجھے یہ کوئی نشہ ہے اس طرح کا، دلی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کتاب پڑھ کے آتا ہے اور صحیح حق ادا کرتا ہے اس پہ گفتگو کرنے کا۔ سر لطف آ گیا آپ کی گفتگو سن کر۔ تو میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا ساتھ اسی کتاب پہ، ڈاکٹر پونم گوندل کی۔ اس کتاب کی جو خاصیت ہے، جو اسے باقی کتابوں سے یا باقی کالم نگاروں سے منفرد کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے عام طور پہ جو ہماری کالمی زبان ہوتی ہے، اخباری زبان ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سادگی تو ہونی چاہیے، کیونکہ اخبار ہر شخص پڑھتا ہے۔ وہ کچھ اساتذہ نے، خاص ادب کے لوگوں نے نہیں دیکھنا پڑھنا ہوتا، سب دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کی جو خاصیت ہے، اس میں جو کالم ہے، یہ کالم ان میں ادبی رنگ بھی موجود ہے، اور ساتھ اس میں جو خاص کر کے کہانی کا عنصر ہے اور ایک افسانوی رنگ ہے، وہ بے حد متاثر کرتا ہے۔ وہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، اور ویسے بھی جس تحریر کے اندر ایک کہانی پن آ جاتی ہے، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، وہ لوگوں کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے اور یاد رہتی ہے۔ تو وہ ایک کہانی کے ذریعے ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، ہماری توجہ حاصل کرتے ہیں، اور آخر پہ جا کے ایک اخلاقی میسیج دے دیتے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کے جتنے بھی کالم ہیں وہ ہمیں اخلاقی طور پر، سماجی طور پر اور ایک اچھے انسان بننے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ میں روبینہ شاہین صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور گفتگو کریں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تھوڑا ٹائم بچ گیا۔ مجھے تو پہلے تھا کہ شاید ٹائم تھوڑا ہو، تو اس لیے ہم تھوڑی سپیڈ سے چل رہے تھے، تو ان کی محبت میں لوگ اس بارش میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے بہت اچھے شاعر ادیب دوست ہیں شہزاد نیر صاحب، ان کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، اور وہ خود بھی بڑا لوگوں کی محفلوں میں جاتے ہیں، اچھے ہیں۔ تو بدقسمتی سے اس دن وہ جنگ کے حالات بھی تھے اور ساتھ بارش آ گئی، تو ہم یہاں آئے تو بڑی رسوائی مطلب خود میں فیل ہوئی انہیں تو نہیں، کہ یعنی جتنے وہ اچھے انسان ہیں، جتنے پیارے ادیب ہیں، اس مطابق لوگ نہیں آئے۔ یہ واقعتاً یہاں تو وہ آپ کے خالی دونوں ہاتھوں کی کوئی کرامت ہے کہ لوگ اتنی بارش میں بھی، وہ سیلاب آئے یا نہ آئے، لوگوں کا سیلاب آ گیا ہے، تو یہ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ جی مجھے تو ابھی کتاب نہیں ملی تھی ان کی، لیکن پھر بھی ان کی محبت میں چند الفاظ ہیں
کہ یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھی دوست ہیں، بہت اچھی بیوی ہیں، بہت اچھی ماں ہیں یہ. اور میرا ان کے ساتھ جتنے سالوں کا تعلق ہے، اور میں نے تقریباً ان کی ساری کتابوں کی رونمائی میں شرکت کی ہے. اور جو میں نے ان کے کالمز پڑھے ہیں وہ زیادہ تر عورت کے بارے میں ہوتے ہیں، عورت کی مجبوریوں کے بارے میں ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ان کے پاس وہ ریگولر مریض آتے ہیں نا اور ان کے دکھ ہوتے ہیں، یہ سارے ان میں شریک ہوتے ہیں ان کے کالمز. اور ماشاءاللہ بہت اچھی عکاسی کرتی ہیں کالمز میں معاشرے کی برائیوں کی، معاشرے کی مجبوریوں کی. تو اس لحاظ سے ان کو بہت مبارکباد میں پیش کرتی ہوں، کیونکہ یہ بڑی سپیڈ میں ہیں، یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، اور مجھ سے زیادہ سپیڈ میں ہیں. میں اتنے عرصے میں سوچتی رہتی ہوں کتاب کا، ان کی کتاب آ جاتی ہے. یہ ماشاءاللہ ان کے پاس بہت بڑا گیٹس ہے. تو ان کو بہت بہت مبارک ہو، اور جب ان کی کتاب پڑھوں گی انشاءاللہ اس پہ کالم بھی میں لکھوں گی. بہت شکریہ آپ سب کا. محترمہ یاسمین ظفر صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں. بس یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر نورین، پونم نورین، اپنے نام ہی کی طرح ماشاءاللہ ان میں خوبیاں ہیں. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا اور محفلوں کو چمکاتے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے لکھا کہ خالی میرے دونوں ہاتھ. یہ خالی نہیں ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھوں میں تو اللہ میاں بہت کچھ بھرتے ہیں، اور ان کی جھولی میں بہت کچھ ہے. شی از ویری نائس لیڈی، ویری نائس فرینڈ، ویری نائس مدر، ویری نائس وائف. اور ان کی کیا کیا خوبیاں بتاؤں. ان کے کچھ مجموعے میں نے پڑھے ہیں اور ماشاءاللہ بہت مجھے اچھے لگے. میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم تو نہیں لوں گی. ونس اگین میں ان کو بہت بہت مبارک دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابیاں دے اور خوشیاں نصیب کرے. اور نذیر بھائی جیسے لوگ جہاں بیٹھے ہیں ساتھ، تو وہ لوگ کیسے کامیاب نہیں ہوں گے ماشاءاللہ. اور یہاں سارے بڑے بڑے لکھاری اور شاعر بیٹھے ہیں. ممتاز صاحب بیٹھے ہیں، اور کچھ کے نام زرکا نسیم بیٹھی ہیں، آبدہ جی ہیں، منظور صاحب ہیں، اور یہ جن کی نئی بک آئی تھی ماشاءاللہ ان کی میں اس پہ بھی آئی تھی. تو آپ سب کو مبارک ہو، اور جن کے نام میں نہیں جانتی ان کو بھی مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شاہد اشرف گوندل صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. ڈاکٹر شاہد اشرف گوندل صاحب. اچھا، ایسا ہے جو لیٹ آنے والا مسئلہ ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ ہمارا چونکہ ہاسپٹل بھی ہے تو اس میں کچھ مریض ایسے سیریس ہوتے ہیں جن میں دونوں کا جانا ویسے ضروری ہوتا ہے. تو ہمارا رات کو ایک سرجری ہوئی تھی جس میں تھوڑا سا مریض کا مسئلہ تھا، تو اس لیے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی. تو باقی جو ہے جو میری مسز ہیں یہ ڈاکٹر بھی بہت اچھی ہیں اور لکھاری بھی بہت اچھی ہیں، اور باقی جو ہے بیوی بھی بہت اچھی ہیں. تو اس کے علاوہ ماں بھی بہت اچھی ہیں. تو ہر لحاظ سے یہ مکمل ایک ہیں، اپنی ذات میں ایک مکمل ہی خاتون ہے. تو میں چونکہ زیادہ لکھنے پڑھنے والا بندہ نہیں ہوں، میرا ڈاکٹری والا کام ہے، تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو بھی کرتی ہیں کمال کر دیتی ہیں. تھینک یو. آپ خود بھی کمال کرتے ہیں اور آپ خود بھی اچھے ہیں، تو یہ اچھی آثار ہیں. اب میں صاحب کتاب، آج کی ہماری اس کتاب کی رائٹر محترمہ ڈاکٹر پونم گوندل صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات ہم تک پہنچائیں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کے پس منظر میں کیا تھا، یا کیا کیا ان کے خیالات، یا کیا کیا موضوعات جو ہیں ان کی ترجیح کے ہیں. ہم نے تو اپنی طرف سے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس سے جو اخذ کیا، جو نتیجہ نکالا، وہ خود بھی تو اپنے خیالات کی ترجمانی کرے کہ میں نے کیا خیالات اس میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر پونم گوندل، آپ سب کی تالیوں میں. السلام علیکم. صاحب صدارت کی اجازت سے ایک بہت خوبصورت شام، صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں رومانٹک. آج مجھے صبح صبح بڑے بڑے لوگوں کے فون آئے کہ جی بڑی جڑی ہے نا بہت شدید بارش ہو گئی ہے تو پروگرام کینسل کر دو.
میں نے کہا پھر پروگرام تو یہ ایسے نہیں کینسل ہوتے, دنیا کا کام ہے, چلتے رہنا, تو پروگرام تو ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ زرکا جی جب آئیں تو ان کی آنکھیں بھی نشیلی نشیلی ہیں ماشاء اللہ سے, تو وہ ایسے پانی کے ان کے نا بوندیں ٹپک رہی تھیں. تو شاعرہ ہیں اور وہ شاعرانہ انداز میں ان کی انٹری ہوئی تو مجھے بہت اچھا لگا. اور اتنے سارے لوگ, اور میرے بھائی ہیں گیان بھائی, وہ جب آئے تو وہ بھی بارش میں تھے. تو اتنے خراب موسم میں جب انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا ہو, گھر میں چائے ہو, پکوڑے ہوں, میوزک ہو, تو اتنے سارے لوگوں کا آنا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عطا ہے اس مالک کی جس نے ہمارے خالی ہاتھ. تو شکر ہے اس کا, اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اور میں سب سے زیادہ لکھنا میرا شوق ہے, بچپن سے لکھتی آ رہی ہوں, لیکن اس طرح کتابیں چھپوانے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا. وہ شوق بھی میں نے پورا کر لیا اور اس کی میں نے بڑی قیمت دی. بہت سارے لوگوں کو تنگ کیا, تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ تنگ ہو کے بھی پھر مجھے برداشت کرتے ہیں. ایک لکھاری بیوی کو برداشت کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا, مشکل کام ہے. اور ایک شاعرہ کو برداشت کرنا ہمارے جیسے معاشرے میں تو بہت ہی مشکل ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں آئی ایم بلیسڈ ون, کہ وہ ڈگنیٹی, وہ موریلٹی, وہ پاکیزگی جو میرے والدین کے بعد میرے ہسبینڈ اور میرے بچوں نے مجھے دی, میں اس کے لیے ان کی شکر گزار ہوں. میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میری یہ کتاب میرے بچوں کے نام میں نے کی ہے, میری بیٹی سحر کے نام, اپنے بیٹے وجاہت کے نام, بیٹھے ہیں, موجود ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو دے. اور میں صرف عورتوں ہی کے, ابھی روبینہ جی کہہ رہی تھیں کہ میں عورتوں کے مسائل سے, میں مرد کو بھی جب دیکھتی ہوں بیچارہ پستا ہوا, اس پہ اتنا شک کرتی ہیں ان کی گھر والیاں, تو میں کہتی ہوں ان پہ رحم کرو بیچاروں پہ, وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی جینے کا حق ہے, ان کو بھی کھلی ہوا میں سانس لینے دو. تو مردوں پہ بھی لکھا ہے, مردوں پہ بھی لکھا ہے. ایک کالم لکھا تھا کہ مرد کبھی نہیں روتے. تو آپ کا کیا خیال ہے, مرد کو دکھ نہیں ہوتا؟ مرد کو بہت دکھ ہوتا ہے, مرد بھی روتے ہیں, مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ان کے اوپر بھی ابھی میں ایک کام کر رہی ہوں, مردوں کے اوپر بھی میری ایک کتاب آئے گی. اور مجھے سعادت منٹو صاحب کا یہ کہنا کہ جی میں طوائف پہ لکھوں گا, بھائی طوائف پہ لکھو گے, طوائف کی تو گاہکی بڑی ہے, طوائف پہ لکھو گے تو لوگ پڑھیں گے نا. اب ایک عام عورت پہ میں لکھوں گی, ایک عورت جو کھیتوں میں کام کر رہی ہے, ایک عورت جو اپنے بچے بھی پیدا کرتی ہے, اپنے ساس سسر کی خدمت بھی کرتی ہے, جس کے بہتے ہوئے آنسو, اس کو کون پڑھے گا؟ لیکن شکر ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا اور آپ کو میری کتاب پسند آئی, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت راضی ہے. میں نے ایک عام عورت پہ لکھا, طوائف پہ لکھوں گی تو وہ تو کتاب بک جائے گی. طوائف کا کوٹھا تو بہت بکتا ہے, اس کی تو قیمت ہی بہت زیادہ ہے. تو ایک عام عورت پہ, عام انسان پہ, عام مرد پہ لکھنا ایک حوصلے کا کام ہے, اور وہی میں کر رہی ہوں. اور شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا کہ آپ مجھے پڑھتے ہیں, اور ایسے ہی مجھے پڑھتے رہیں. یہاں پہ بہت سارے میرے جاننے والے, سر نذیر کیسر ایسے ہی ہیں جیسے ہمارا ایک بالکل جیسے لگتا ہے نا کہ آپ پیدا ہی ساتھ ہوئے ہوں. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عابدہ جی ہیں, زوبیہ جی ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ, زیغم عباس گوندل, تو اس سے نسبت یہ ہے کہ یہ بھی گوندل ہے. اور جو گوندل نہیں ہیں وہ بھی مجھے ایسے ہی لگتے ہیں کہ وہ بالکل, میری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا بالکل امن بن جائے, امن کا گہوارہ ہو, کوئی یہاں پہ مسئلہ کشمیر نہ ہو, کوئی مسئلہ فلسطین نہ ہو. ڈاکٹر فضیلہ صاحبہ ہیں, اور بہت ہی پیاری سی ناہید جی ہیں, اور میری پیاری ڈاکٹر صاحبہ جو میرے ہر فنکشن میں شامل ہوتی ہیں, اور روبینہ جی ہیں, اور تبسم جی, اور آپ سب لوگ, گیان بھائی ہیں, صوبیہ جی ہیں, اور وہ شاعرہ نشیلی آنکھوں والی جس کے اوپر ابھی بھی غزل کی, اور آصف بھائی کا بہت شکریہ, اور شہزادہ علی ذوالقرنین کا بہت شکریہ کہ اس موسم میں بھی آئے. اور نام نہ لکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی, یہ جو مقررین کے نام ہیں یہ ایک خانہ پوری ہوتی ہے. جو لوگ آپ کے دلوں میں بستے ہوں وہ ہمیشہ آپ کے لیے بات بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ راجپوت بھائی صاحب بیٹھے ہوئے پیچھے, وہ میرے محلے کے وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا گرائی ہوں. تو ہم سب انسان جو ہیں وہ محبت کے لیے پیدا ہوئے تھے, امن کے لیے پیدا ہوئے تھے. اگر ہم سب اچھا سوچیں تو یہ سارے مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائیں, اور فلسطین بھی حل ہو جائے, اور کوئی نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو, سب ایسے ہی سکون سے رہیں.
تو میری یہ دعا ہے کہ ہم سب حالۂ امن میں رہیں، سکون میں رہیں. آپ سب کی آمد کا اس بھیانک موسم میں بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں. میں صدر مجلس کو دعوت گفتگو، دعوت خطاب دینے سے پہلے یہ رانا امیر احمد خان صاحب ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ، وہ تشریف لائیں اور ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں، تو وہ ہماری آج کی اس محفل کی صدارت فرمانے والے صدر محفل نذیر کیسر صاحب کو کتاب پیش کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ تصویر پہلے بنا لی جائے ہوئے. جی اچھا، تو ان کی طرف سے ایک کتاب ہے ڈاکٹر پونم نورین گوندل صاحبہ کے لیے. محترمہ زوبیہ انور صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. جی السلام علیکم. صاحب صدر اجازت. ابھی سب لوگوں نے ڈاکٹر پونم کے بارے میں بہت اچھے الفاظ میں اور بہت اچھی قلبی کیفیات کو بیان کیا. میرا ان سے تعلق یہ میری زندگی کے سفر میں، کیونکہ سب لوگ آپ کی زندگی کے سفر میں مسافر ہوتے ہیں، ان سے میرا تعلق 3 سال پہلے جڑا. اور ان کی جو ذات ہے، ذات جو ہے وہ اپنے اصل سے جڑنے کا نام ہے، اس کی پہچان ہے. تو ان کی جو ذات ہے، آپ جیسے سب جانتے ہیں کہ ذات کا تعلق شکل و صورت سے اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کے کردار سے ہوتا ہے. تو ڈاکٹر پونم جو ہیں یہ اپنی شکل و صورت میں بھی بہت زیادہ پرکشش خاتون ہیں اور اپنے باطن میں بھی بہت زیادہ اعلیٰ کردار کی مالک ہیں. بہت سمپل، بہت سادہ. اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انسان کی ذات کے 4 پہلو ہوتے ہیں: آپ کا ذہن، قلب، روح اور دماغ. مکمل انسان یا بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے چاروں جو ایریاز ہیں، چاروں جو رنگ ہیں، ان کے اوپر کام کرے، اپنی انرجیز کا صحیح استعمال کرے. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب ابھی تک میں نے پڑھی تو نہیں ہے، لیکن کتاب جو ہے وہ شخصیت کا عکس ہوتی ہے. کسی بھی شخصیت کو جاننا ہو تو آپ کتاب پڑھ لیں یا آپ کتاب پڑھ کے شخصیت کو جان جائیں، ایک ہی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ذہنی طور پہ بھی بہت اچھی تعلیمی معیار کو قائم رکھتے ہوئے طب کا شعبہ جو ہے جوائن کیا. اور اگر ہمارے معاشرے میں بہترین ڈاکٹر ہوں تو یہ سب سے بڑی نعمت خداوندی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کا تعلق جسم سے اور رائٹر کا تعلق آپ کی روح سے اور آپ کے دماغ سے ہوتا ہے. اگر اچھے رائٹر ہمارے معاشرے میں آ جائیں اور بہترین ڈاکٹر مل جائیں تو وہ قوم کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہو سکتی. آج ہماری قوم میں جو مایوسی ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اچھے ڈاکٹرز جو دل و جان سے خدمت کریں اور کسی کے روح اور درد کو بھی اپنے اندر جذب کر لیں، وہ بہت کم رہ گئے ہیں. اور اسی طرح ایسے رائٹر جو اپنی روح کو خدا کی ذات سے کنیکٹ کر کے سچ کو سامنے لائیں، ان کی بھی جو ہے آج کل کمی نظر آتی ہے. تو خدا آپ کو سلامت رکھے اور بہت مبارک ہو. اسی طرح لکھتی رہیں، اسی طرح مسکراتی رہیں. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو. آخر پہ میں صحیح معنوں میں جو شخصیات اس زمانے میں مجھ جیسے ایک ادب پسند، ادب سے محبت کرنے والے شخص کو متاثر کیا، وہ چند لوگ ہیں اس ملک کے اندر جنہیں صحیح معنوں میں لیونگ لیجنڈ کہا جا سکتا ہے. ایک نام میں اکثر لکھتا ہوں ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی صاحب کا، اور دوسرا نام جب بھی میرے ذہن میں آتا ہے تو وہ دوسرا نام بلا شبہ نذیر کیسر صاحب کا ہے. اور نذیر کیسر صاحب کی جو چیز، اور مجھ سے یہ رہا نہیں جاتا جب بھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے یا کبھی میسج پہ بات ہوتی ہے، تو صحیح معنوں میں وہ ایک خوبصورت انسان ہے. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. ان کے لیے دعائیں ہیں. ایسے لوگ اس معاشرے کے لیے ضروری ہیں جو معاشرے میں امن کو پھیلائیں، محبت کو پھیلائیں اور ایک دوسرے کا احساس کریں. ان کا ایک جملہ ہے وہ بڑا خوبصورت مجھے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا خوبصورت ہے، اور یہ آج کل ہمیں بہت کم سننے کو ملتا ہے. ہمارے کلاسیکی شعراء نے بھی کبھی کسی نے دنیا کو کڑی کہا ہے، کسی نے قید کہا، اور کوئی تو اس کو طوفان کہہ رہا ہے. کسی نے اسی زندگی کو مختلف طرح سے تعبیر کیا اور موت سے بھی تشبیہ دیا، زندگی ہے یہاں کوئی طوفان ہے.
ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اسے جینا چاہیے. تو وہ جینے کا درس بھی ان کی شاعری سے بھی ملتا ہے, ان کی شخصیت سے بھی ملتا ہے. اور ایک دفعہ میں نے ان سے سوال کیا, ان کے پاس میں حاضر ہوا تو میں نے ایک منظر دیکھا, تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا, زیغم بیٹا رومان تو زندگی ہے. تو یہ بھی آج کے زمانے میں, اور پھر جس طرح بھی سر کی ایج ہے اس سطح پہ جا کے تو ویسے ہی ہمارے بزرگ اکثر معذرت سے ستیا جاتے ہیں, اور وہ پھر یہ ہوتے ہیں کہ آخری عمر میں اکثر وہ کوئی مولوی یا مذہبی ہو جائے تو وہ پھر نوجوانوں کی خوشیاں یا ان کے وہ جینے کے دن ان سے چھین لیتے ہیں. اپنی زندگی تو وہ مزے سے انجوائے کر لیتے ہیں اور آخر میں آ کے آنے والی نسل کو پابند کر دیتے ہیں. تو مجھے ڈاکٹر پونم نورین کی کتاب میں بھی یہ جھلک نظر آئی, ایک کہ وہ بار بار یہ کہتی ہیں کہ جو نوجوان ہیں ان کو بھی سنیں, کیونکہ آنے والا زمانہ جو ہے انہوں نے گزارنا ہے, آنے والے مسائل سے انہیں سرپیش ہونا ہے. یہ جو اپنے پرانے نظریات خیالات آپ کے تجربات برحق ہیں, ان کے اندر سچائی ہے, لیکن اب دنیا بدل چکی ہے. آنے والی دنیا کا اس نوجوان نے مقابلہ کرنا ہے, اس نے فیس کرنا ہے. تو نذیر قیصر صاحب ہیں کہ جو ہمیشہ حوصلہ دیتے ہیں اور چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتے ہیں. اور بڑے آدمی کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی مجلس میں آپ کو آپ کا چھوٹا پن نظر نہیں آتا, وہ آپ کو وہ احساس دیتا ہے کہ آپ کو تقویت ملتی ہے, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں صدر محفل مشہور شاعر لیونگ لیجنڈ نذیر قیصر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں. پیارے زیغم, بہت شکریہ, اتنی خوبصورت باتیں میرے لیے کی. اور ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ, میرے بہت پیارے دوست, خوبصورت مصور شاعر ڈاکٹر محمود ناصر ملک صاحب, اور میری بہت پیاری چھوٹی بہن زوبیہ انور, اور بہت دوست میرے یہاں ہیں, بہت خوبصورت دوست. اور آج رانا امیر صاحب خصوصاً آئے, ان کا بہت کام ہے ہیومن رائٹس پہ. ان کی پاکستان سٹیزن کونسل ہے, ہر ماہ اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے, تو ان کی آمد سے میں بہت خوش ہوا. اپنی کتاب بھی لائے ہیں امیر نامہ, جو ان کی سرگزشت ہے. تو آج مجھے جو سب سے پہلی بات یاد آ رہی تھی, وہ میرے ایک دوست ہیں, اب تو خیر پاکستان میں نہیں رہے, ڈیفنس میں تھے اور بزنس مین تھے. خالی ہاتھ سے مجھے آج وہ بہت یاد آئے. ان کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہوتی تھیں, گلے میں سونے کا چین ہوتی تھی, اور سونے سے لدے ہوئے ہوتے تھے وہ. اور مجھے اسی طرح کسی فنکشن میں ملے اور کہنے لگے کہ میں بڑا فین ہوں آپ کا, تو میں آپ کو کھانے پہ بلانا چاہتا ہوں. تو مجھے پی سی لے گئے وہ, آپدا کو اور مجھے بھی, بچوں کو بھی. تو کچھ دنوں بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کھانے پہ بلانا ہے. پھر میں چلا گیا, میں سیدھا سادہ آدمی ہوں, بات مان لیتا ہوں. تو 2-3 بار ہوا, تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. پھر انہوں نے 2-3 دن بعد فون کیا, ضد کی, اور پھر گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھانا چاہتے. تو میں نے کہا کہ بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ سوائے دولت کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو ایسا غریب ہونا بندے کا بہت خطرناک, کہ دنیا بھر کی دولت ہو آپ کے پاس اور آپ کا ذہن غریب ہو, دل غریب ہو. تو اسی طرح ایک دن انہوں نے مجھے کہا تھا, میں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا ملتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے. تو کہنے لگے بس آ جائیں, میری شام خوبصورت ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ لیکن میری شام کا جو کچھ حال ہوتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے.
تو آج کی شام دوسری بات مجھے ڈاکٹر پونم ہیں اور ڈاکٹر شاہد، ان سے بہت محبت کا تعلق ہے میرا. تو آتے ہی میں نے پوچھا ڈاکٹر پونم سے کہ ڈاکٹر شاہد نہیں آئے؟ تو کہنے لگے آئیں گے، کیوں انہوں نے گھر نہیں آنا؟ اور واقعی وہ آ گئے. تو گھر چلے جائیں گے آج وہ. تو ایک چیز بڑی عجیب ہوتی ہے کہ میاں بیوی دونوں اگر شاعر نہ ہوں تو خاتون شاعر ہو، وہ نظمیں غزلیں لکھے تو خامند پوچھتا ہے کہ یہ کس کے لیے لکھی ہیں. تو اگر خامند شاعر ہو تو بیوی پوچھتی ہے. میرے ساتھ لیکن یہ ایسا نہیں ہوا. عابدہ کو یہ خوش فہمی ہے کہ ساری شاعری میں نے اس کے لیے کی اور یہ خوش فہمی رہنی چاہیے. تو میں نے بھی گھر جانا ہے ویسے. تو عابدہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. کسی نے پوچھا کہ نذیر قیصر نے کس کے لیے شاعری کی؟ تو کہنے لگی کہ میرے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے جو کی ہے وہ کس کے لیے؟ تو عابدہ نے کہا کہ وہ بھی میرے لیے کی ہے. تو اچھا، ایک اور سوال بڑا پیدا ہوتا ہے اکثر کہ اگر خامند شاعر یا ادیب نہ ہو تو وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ کس بیکار کام میں پڑی ہوئی ہو، اس کا کیا فائدہ. تو ڈاکٹر شاہد بھی شاید کہتے ہوں، لیکن میں نے انہیں کبھی گلہ گزار نہیں دیکھا. تو ہمیشہ مددگار رہتے ہیں. تو ڈاکٹر اگر شاعر ادیب ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت بڑی بات ہے. وہ نہ صرف آپ کے جسم کی شفا یابی کے لیے کام کرتا ہے بلکہ آپ کی روحانی جو بیماریاں ہیں اس کو بھی دور کرتا ہے. تو سوال یہی ہے کہ آدمی کیوں لکھتا کیوں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. تو آپ خواب جو ہیں وہ کسی بھی قیمت پر خرید نہیں سکتے. تھاٹ خریدا نہیں جا سکتا، تھنکنگ خریدی نہیں جا سکتی. تو بس یہ لوگ جو لکھنے والے ہیں آپ کو خواب دیتے ہیں، ان کی تعبیریں بھی شاید دیتے ہیں، بہت سے سوالات پیدا کرتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، میں نے بڑی دفعہ یہ کہا کہ ہم سوال بھی وہی کرتے ہیں جس کا جواب ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے. نیا سوال پیدا کرنا چاہیے. نیا سوال پیدا کریں گے تو نیا جواب بھی حاصل ہوگا. تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ناصر ادیب غالباً کہہ رہے تھے کہ تمام چیزوں کا حل کسی ایک کتاب میں ہے. تو ہم اصل میں اپنی نئی بیماریوں کا علاج پرانے شفا خانوں میں ڈھونڈتے ہیں. آج جو دنیا ہے وہ عقائد اور مذاہب پر نہیں چلتی. اگر کسی ملک میں سائنس یا فلسفہ یا آپ فکری لیول پہ کام نہیں کرتے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ بالکل واضح بات ہے. مذہب کا اپنا مقام ہے، بہت مقدس ہے مذہب، لیکن آپ مذہب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتے. کسی بھی مذہبی کتاب کو پڑھ کر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. اس کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آپ کو داخلہ لینا پڑتا ہے. اگر مذہبی چیزیں پڑھ کر آپ تجربات کر سکتے ہیں تو پھر ایٹمی تجربہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نہیں، مولانا مودودی کو کرنا چاہیے تھا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. مذہب کا اپنا مقام ہے، سائنس کا اپنا مقام ہے، ادب کا اپنا مقام ہے، ثقافت کا اپنا مقام ہے. تو جب تک ہم ان خوش فہمیوں سے یا غلط فہمیوں سے نہیں نکلتے تو ہماری بیماریوں کا علاج کہیں نہیں ہوگا. تو یہ کتاب جو ہے خالی ہاتھ، یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. اور ڈاکٹر پونم ایسی ہیں
کہ آبدہ اگر کسی غریب مریض کو بھیج دے، کسی فیملی کو، تو پوری توجہ سے ان کی بیماری کا حال سنتی ہیں اور مفت علاج کرتی ہیں۔ تو 3 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی سکون کی تلاش میں جاتا ہے، ایک عبادت گاہ، ایک عدالت اور ایک ہاسپٹل۔ اور بدقسمتی سے یہ تینوں جگہ جہاں سکون اور اپنی آسانی کے لیے بندہ جاتا ہے، یہ تینوں جگہ جو ہیں انسانوں کو اذیت دیتی ہیں۔ نہ عدالت میں انصاف ملتا ہے، نہ ہاسپٹلوں میں علاج ہوتا ہے، اور نہ عبادت گاہوں میں روحانی کوئی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر نورین جیسے، ڈاکٹر محمود ناصر ملک جیسے، کہ جو واقعی ڈاکٹر ہیں، جو واقعی انسانی قدروں کے ساتھ ڈاکٹری پیشے کو جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ تو میں بہت خوش ہوتا ہوں ایسے لوگوں کی صحبت میں، ایسے لوگوں کا جو کردار ہے اس معاشرے میں۔ تو اس محفل میں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ میں نے پونم نورین کی عزت میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ پونم نورین نے میری عزت میں اضافہ کیا۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صاحب، ڈاکٹر رانا امیر، آج آپ آئے خاص طور پہ، اور میری بڑی پیاری بہن آئی ہیں یاسمین ظفر، وہ کہتی ہیں کہ میں ان کا سگا بھائی ہوں، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے میری۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہت شکریہ۔